ذکر اس ہستی کا ہو جس کی مدح خود رب ذوالجلال نے کی ہو، اور مالک ارض و سما جس ہستی کو اپنا محبوب کہہ کر قرآن میں یہ ارشاد فرما دے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، تو ایسی ہستی کی مدح کرنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہستی کو اپنے ذکر کی بلندی کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، وہ شخص ذکر کرے گا جو اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب کیا گیا ہو۔ ایسا ہی ایک بے مثال اور با کمال انتخاب ہے سید صبیح الدین صبیح رحمانی۔ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے ہوگا۔ 27 جون 1965 کو سید اسحاق الدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے نے شعور کی آنکھ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں کھولی۔ شعر کہنے میں عمر کی کوئی بندش نہیں، لیکن زندگی جوں جوں آگے بڑھتی رہی، ذوق عشق مصطفیٰ درجہ بدرجہ منازل طے کرتا رہا، اور پھر ذوق کی شعوری منزل پر پہنچ کر جو صدا بلند ہوئی وہ یہ تھی: مر جاننا یاقوت نا لال یمنی ماں، اللہ سے جذبات اویسے قرنی ماں، اللہ سے جذبات اویسے قرنی ماں، اللہ سے جذبات۔ فن نعت گوئی میں حافظ مستقیم خان مستقیم کا بھی کردار رہا، لیکن جس شخصیت نے آسمان نعت کو اپنے علم کی بدولت یہ ستارہ بخشا وہ شاہ انصار الہ آبادی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کی شاگردی اختیار کر کے سید صبیح الدین صبیح رحمانی بنے۔ محشر کی تمازت سے نجات آج ہی پالے، اس کے سوئے رحمت کی ذرا چھاؤں گھنی ماں۔ یہ دعا دل سے نکلی تھی تو کیسے ممکن تھا کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب سے محبت کرنے والے کو نامراد کرتا؟ خالق کائنات نے وجہ تخلیق کائنات کی مدح کا کام صبیح رحمانی سے لینا منظور فرمایا، اور پھر نعتیہ ادب کی دنیا میں اپنے اس بندے سے وہ کام لیا جو آج کی تاریخ میں بھی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے اس قرینے سے نعت شہر رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے۔ اپنی نعتیہ ادب کی زندگی میں صبیح رحمانی نے جن رسائل و جرائد میں ادارت اور منتظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، ان میں ایقان انٹرنیشنل، لیلۃ النعت، نعت رنگ اور سفیر نعت نمایاں ہیں۔ آپ اشاعتی ادارے اقلیم نعت کے صدر ہیں۔ اس نعتیہ اشاعتی ادارے نے ابتدا میں نعت کے موضوع پر بہت سی اہم کتب شائع کی جو یقیناً نعتیہ ادب کی خدمات میں بے مثال ہیں۔ اقلیم نعت کے بعد موجودہ دور میں نعتیہ ادب میں ہونے والا تمام تحقیقی کام صبیح رحمانی ہی کی سرپرستی میں نعت ریسرچ سینٹر کے تحت دنیا نعت میں پڑھا اور سراہا جا رہا ہے۔ سید صبیح الدین صبیح رحمانی کی ادبی خدمات کے حوالے سے ایک اور کارنامہ کتابی سلسلہ نعت رنگ ہے، جس کا پہلا شمارہ 1995 میں منظر عام پر آیا۔
نعت رنگ اردو دنیا کا لائق تحسین واحد موضوعی رسالہ ہے جس کے اب تک 29 شمارے شائع ہو چکے ہیں۔ نعت رنگ کا معیار تحقیق اور تنقید کا مزاج اتنا منفرد رہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے سن 2004 اور سن 2013 میں سیرت کانفرنس کے موقع پر اسے صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ماہ طیبہ سید صبیح الدین صبیح رحمانی کا پہلا نعتیہ مجموعہ ہے جو 1989 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 1993 میں جادہ رحمت اور تیسرا نعتیہ مجموعہ کلام اور انتخاب نعت سرکار کے قدموں میں اس کے 16 سال بعد شائع ہوا۔ صبیح رحمانی کے مرتب کردہ نعتیہ انتخابات میں ایوان نعت جمال مصطفیٰ، 11 انتخاب نعت کوئے مصطفیٰ اور مدحت نامہ شامل ہیں، جبکہ دیگر کتب میں نعت نگر کا باسی، غالب اور ثناء خواجہ، اردو نعت میں تجلیات سیرت، ڈاکٹر عزیز احسن اور مطالعات حمد و نعت، اردو نعت کی شعری روایت اور کلام رضا فکری اور فنی زاویہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نعت رنگ اور صبیح رحمانی کے علمی و ادبی کام پر تحقیقی کتابیں بھی اس عظیم محقق اور بہترین لکھاری کی عظمت کا پتہ دیتی ہیں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پرائمری جماعت سے نعت خوانی کا آغاز کرنے والے صبیح رحمانی کی تربیت اور پذیرائی نعت خواں محمد قمر خان رحمانی کے حصے میں تھی۔ قدرت کی جانب سے خوبصورت لہن اور انداز کو جلا ملی تو بہت جلد یہ آواز کامیاب نعت خوانوں کی فہرست میں شمار کی جانے لگی۔ جس کلام نے صبیح رحمانی کو ابتدا میں عوامی پذیرائی بخشی وہ ایک سچے عاشق رسول کی اپنے محبوب سے ایک گزارش تھی۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ گزارش مان لی گئی، بلاوا آ گیا۔ لو ختم ہوا طیبہ کا سفر، دل وجد میں ہے، جان وجد میں ہے گنبد خضرا پیش نظر، دل وجد میں ہے، جان وجد میں ہے۔ ایک گناہگار پر اس کے تمام گناہوں کے باوجود نظر کرم ہو جائے تو چاہے ساری عمر لفظوں کو برتنے میں گزری ہو، یہاں الفاظ شناسا نہیں رہتے، قوت گویائی جیسے گم سی ہو جاتی ہے۔ کھویا کھویا ہے دل، ہونٹ چپ، آنکھ نم، ہیں مواجہ پہ ہم ہیں، مواجہ پہ ہم۔
سبیر رحمانی کی نعتیہ شاعری اور ان کا نعت پڑھنے کا انداز ایک الگ، منفرد اور بے مثال حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ان کے ہاں عشق، سرور، کیفیت اور عقیدت میں بھی تربیت کا عنصر شامل رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تربیت ہی ہے جو علم کے بعد اسرار کو سمجھنے اور رموز کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ شوق رد سے کام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے۔ بے پناہ مقبولیت، عزت اور شہرت انسان کو اس زوم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جو کچھ اسے حاصل ہے اس کا حق تھا، جو ثمر ملا وہ صرف اور صرف اسی کی محنت کا ہے۔ لیکن عقل مند اور ہدایت یافتہ یہ جانتے ہیں کہ وقت نسبت کے طفیل ہوتی ہے، اور عاجزی، انکساری، سادگی وہ خصوصیات ہیں جو غرور کا سر اٹھنے نہیں دیتی، بلکہ شکر کے ذریعے اپنے رب سے مزید نعمتیں سمیٹ لیتی ہیں۔ سبیر رحمانی کو ان کے چاہنے والے عاجزی اور سادگی کا مرکب کہتے ہیں، اور شکر ان کی شخصیت کی معراج ہے۔ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔ دل کا اجلا پن ہی آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے، اور پھر اگر یہ اجالا دل کی آواز بن کر زبان پر آئے اور گھر، اطراف سمیت ہر چیز منور کر دے تو سبیر رحمانی کا یقین اور اعتراف شیر کی صورت میں سماعتوں سے یوں ٹکراتا ہے۔ اجالے کیوں نہ ہو دیواروں در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں۔ جتنی مقبولیت، عزت اور نیک نامی سبیر رحمانی کے حصے میں اس زندگی میں آئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اپنے رب سے ایک مضبوط تعلق ہے، جس کی اساس عقیدت، محبت، اعمال پر ندامت اور نعمتوں پر شکر ہے۔ ورنہ رب ذوالجلال یوں ہی عنایات نہیں کرتا کہ خود اپنے دربار میں بلوائے بھی اور پھر ان سے حمدیہ کلام بھی کہلوائے، جو دل کی گہرائیوں اور قبولیت کے آسمانوں پر ایک ساتھ دستک دیتے ہوں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید سبیح الدین سبیح رحمانی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں دنیا بھر میں کئی ممالک نے اعزازات سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے بھی نعتیہ ادب اور فن نعت خوانی میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا، جو یقیناً قابل فخر اعزاز ہے۔ لیکن جو لوگ سبیر رحمانی کو جانتے ہیں وہ اس فقیر منش انسان کی اس سوچ سے بھی واقف ہیں کہ دنیاوی اعزازات کے مقابلے میں وہ دو اشک بھی بھاری ہیں جو نعت پڑھتے اور سنتے ان کی اور سننے والوں کی آنکھوں میں آ جائیں، کیونکہ یہی اشک ان کے یقین کی بنیاد ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ غلام اپنی غلامی کے اعزاز سمیت سر کو اٹھائے اور آنکھوں کو جھکائے حشر کے دن سرخرو ہوگا۔ بقول شاعر، سبیح منصب نعت نبی مبارک ہو، فلک سے اتری ہوئی روشنی مبارک ہو، گداز و سوز کے ہیں پیرہن ملے تجھ کو، درود پڑھتی ہوئی شاعری مبارک ہو، ہر ایک لفظ وضو کر کے سجدہ ریز ہوا،
لبے گلاب کی نغمہ گری مبارک ہو، صبا کے لب پہ ہو تیرے کلام کی شبنم، سبیح چشم ادب کی نمی مبارک ہو، اٹھا کے ہاتھ تیرے حق میں بھی دعا کر دیں، سند جواز کی آقا تجھے عطا کر دیں۔